بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ ایک رات فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے سارے گھروں کو جلا ڈالا کہ بنی اسرائیل والے محفوظ رہے۔ خوف کے عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام نجومیوں کو اکٹھا کر کے اپنا خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ بنی اسرائیل میں یہ بات پہلے ہی مشہور تھی، لیکن اس خواب کے بعد فرعون اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ وہ بچہ اب اس کی بادشاہت کو ختم کر کے ہی رہے گا۔ صورتحال دیکھ کر فرعون نے ایک حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اور پھر فرعون اور اس کے حواریوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کوئی بھی نومولود بچہ بچ نہ پائے۔ انہوں نے ہر ایک گھر میں جا کر تلاشی لینے کا فیصلہ کیا اور جو کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل اور نڈر ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں بچے ذبح ہو گئے۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت ایسے کی کہ ان پر آثار ہی نہ تھے حمل کے، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور سوائے قریبی لوگوں کے اور جو آس پاس کے گھر تھے ان کے سوائے کسی کو یہ بات معلوم تک نہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہے۔ اور ادھر فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ فرعون تو پھر پاگلوں کی طرح پھرنے لگا۔ اس نے اپنے سپاہیوں اور حواریوں، نجومیوں سب کو حکم دیا کہ اس بچے کو تلاش کیا جائے۔ اس کے سپاہیوں نے ہر ایک گلی کوچے میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان تھیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو چھپائے رکھا، لیکن کتنی دیر تک آپ شاہی جاسوسوں سے بچا سکتے ہیں۔ شاہی جاسوس گلی محلے ہر جگہ عام وردیوں میں پھرتے رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک خیال ڈالا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت یعنی ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے ایک تابوت یعنی صندوق لیا، اس میں آپ کو ڈالا اور آپ کو دریائے نیلم میں چھوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اور آپ علیہ السلام کی بہن کو یہ حکم ملا تھا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ پھر صندوق کو دریائے نیل میں چھوڑ دیا گیا اور آپ کی بہن دریا کے کنارے پر چلتی رہیں۔ اور پھر صندوق محل کے ایک تالاب میں پہنچ گیا، اور وہاں فرعون کی بیوی آسیہ اپنی کنیزوں کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھیں۔ وہ ادھر ادھر گھوم رہی تھیں، تازہ ہوا لے رہی تھیں، اور اس کی نظر اس صندوق پر پڑی تو اس نے اپنی کنیزوں کو کہا کہ اس صندوق کو میرے پاس لایا جائے، میں نے دیکھنا ہے کہ یہ صندوق کہاں سے آیا ہے اور اس میں کیا ہے۔ اور پھر جب اس کی کنیزوں نے اس صندوق کو لایا اور ملکہ نے اس صندوق کو کھولا تو اس میں ایک حسین و جمیل بچہ تھا، اور ملکہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو گود میں لے لیا جائے، اس کو اپنا بیٹا بنا لیا جائے۔ اور فرعون کے حواریوں میں سے جو محل میں تھے کسی نے خبر دی کہ یہ بچہ فرعون کی بادشاہت یعنی سلطنت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن ملکہ نے کہا کہ مجھے اس بچے کو اپنا بیٹا بنانا ہی ہوگا۔ فرعون نے کہا یہ بچہ ہماری بادشاہت کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کی بیوی نے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں اس کو اپنا بیٹا بنانا چاہتی ہوں۔ لیکن فرعون نے کہا کہ یہ تمہاری آنکھوں کی تو ٹھنڈک ہے، لیکن یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ پھر ملکہ نے آپ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا، اور پھر جب آپ کو بھوک لگی تو آپ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کھڑی یہ سارا واقعہ دیکھ رہی تھیں، تو انہوں نے فرعون کو کہا اور اس کی بیوی کو کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت کا بتاتی ہوں جو نہایت غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ پیسوں کے ذریعے وہ یہاں آ جائے اور یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ اگر اس کا دودھ پی لے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہی والدہ کا دودھ پیا، اور پھر فرعون کی تباہی کا وقت آیا تو بحیرہ احمر کے قریب فرعون کا لشکر تباہ ہو گیا۔
اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے گزر گئے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں ان سب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کا سچا پکا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ میں اللہ کا نام لکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔